میرے عزیز دوستو، امت کی اعتدال کا اثر یہ جو خروج کے عوامر ہیں، یہ نکلنے میں تاخیر کے اور وعیدیں ہیں، وہ قتال کی وجہ سے تھی، وہ زمانہ تھا نہیں۔ یہ امت کے اعتدال کا اصل سبب ہے، ورنہ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں قتال کا شبہ بھی نہیں ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی آپ غور کریں گے کہ ہلاکت کی دھمکیاں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کر دیں، یا اللہ کے راستے میں نکلنے میں جو ہے یہ خیال کر لیں کہ بھائی اب تک پھرتے رہے، اب کچھ گھریلو تقاضے ہیں جس کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت چھوڑ دی جائے۔ وہ تو جو لوگ جہاد میں قتال کو محدود کر دیتے ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں، ورنہ دین کی احیاء کے تمام طریقے جو مسنون ہیں وہ جہاد میں، دین کی احیاء کے تمام مسنون طریقے جہاد، دین کی احیاء کے تمام مسنون طریقے جہاد ہیں۔ قتال ایک عارض ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس کی اہمیت، اس کی فرضیت، اس کی ضرورت وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ خیال کرنا کہ نکلنے میں تاخیر پر ہلاکت کی دھمکی وہ قتال کی وجہ سے تھی، یہ خیال کیوں رہا؟ اس لیے کہ نفر بذات مقصود ہے، نفر بذات مقصود ہے، نفر بذات مقصود ہے، نفر صرف قتال کے لیے مقصود نہیں ہے، بلکہ نفر بذات مقصود ہے۔ یہ لیے کہ نفر کا اصل مقصد امت کو استاد سے بچانا اور امت کو جہالت سے نکالنا، یہ خروج نفر کا اصل مقصد ہے۔ چنانچہ قرآن کو حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو سمجھنے بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام حدیث کی عملی تفسیر ہے اور حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ ہمیں نہیں ملتا کہ کہیں نفلی صدقات نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی ہو۔ اگر آپ زکات دیتے ہیں تو آپ بلا حساب کتاب جنت میں چلے جائیں، کیا آپ نے مال کا حق؟ ایک آدمی اگر نفلی صدقات نہیں کرتا، یا ایک آدمی اگر نفلی نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی اگر نفلی حج نہیں کرتا، اگر ایک آدمی نفلی جو ہے صدقات نہیں کرتا تو فرائض ادا کرتا ہے، تو یہ سیدھا جنت میں جا کر بلا حساب کتاب۔ لیکن اگر ہلاکت کی دھمکی ہے تو وہ ہلاکت کی دھمکی ان کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں نکلنے پر مال خرچ نہ کرے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں اگر خروج میں انفاق نہیں ہو رہا ہے تو پھر قرآن ہلاکت کی دھمکی دے رہا ہے۔ حالانکہ ان انصار نے یہ نہیں کہا تھا کہ نعوذ باللہ زکات نہیں دیں گے، کہ پھر انفاق کا حکم آیا کہ زکات دو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر مال خرچ نہیں کریں گے، کہ حکم آیا ہے کہ انفاق کرو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم حج نہیں کریں گے تو یہ حکم آیا ہو کہ انفاق کرو۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کچھ عرصہ مقامی کام کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہیں گے، اس لیے کہ اب تک ہم پھرتے رہے، گھر کے تقاضے بہت سارے ہیں، اور کچھ تجارتیں ہماری ٹھپ ہو گئی ہیں، زمینیں ہماری سوکھ گئی ہیں، اگر ہم کچھ عرصہ مقامی کام میں، ان کی بات مطلب مقامی کام کے ساتھ اگر کچھ عرصہ مدینے میں رہیں، اس لیے کہ نکلنا تو ضروری اس وقت تھا جب اسلام کمزور تھا اور مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ اس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہر تقاضے پر پھرتے رہے۔ اب اسلام مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں اور عملہ خوب بڑھ گیا ہے۔ یہ جو لفظ ہے روایت کے اندر وَكَثُرَ نَاصِرُهُ، مطلب یہ ہے کہ اب تو عملہ اتنا ہو گیا ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا اس تقاضے کو پورا کوئی اور کر دے گا۔ ابتدا کی بات تھی جب افراد عملہ کم تھا، اب تو عملہ بہت ہو گیا ہے۔ ادھر انہوں نے یہ ارادہ کیا اور ادھر، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ اب تو کوئی جنگ بھی ہونے والی نہیں ہے کہ جس کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ اب سارے آپ دیکھ لیجئے کہ اس روایت کے اندر، اس واقعے کے اندر
اس واقعے پر غور کیجئے، پھر قرآن کی آیت کو پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ اس کے شان نزول کیا کہہ رہا ہے۔ مسلمان قائم کیا ہے ڈانٹ ڈپٹ ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھر والوں میں، اپنے مال میں اور اپنی تجارت میں اور اپنے ضروری دنیاوی تقاضوں میں مشغول ہو کر رہ جائیں اور اللہ کے راستے کی دین کی محنت چھوڑ دیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ روم سے بڑی مشرکین کی ایک بڑا لشکر نکلا، ہم نے ان کے لیے ہم سب بندی کی۔ ہم میں سے ایک آدمی نے، مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے روم کی فوج پر حملہ کیا، یہاں تک ان کے صف میں داخل ہو گیا اور پھر نکل آیا۔ اکیلے اس کی حرکت کرنے پر لوگوں نے کہا، لوگ چیخ اٹھے اور لوگوں نے کہا تعجب سے سبحان اللہ، اس نے تو خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت بنا رہا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگوں، تم اس آیت کی تعبیر غلط کرتے ہو، تم ان کی تفسیر یہ کرتے ہو کہ ایک آدمی اگر دشمن پر حملہ کر دے اور بے سوچے سمجھے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دے، دوسرا ہلاکت میں ڈال دیا؟ نہیں، یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی جب ہم نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر سیدھے میرے سے ہم نے مشورہ کیا کہ ہمارے بہت سے مویشی ضائع ہو گئے اور ہمارے بہت سے کام دنیاوی رہ گئے، اگر ہم اس وقت ٹھہر جائیں مدینہ میں مقامی کام کے ساتھ اور ہم اپنی ضائع ہونے والی چیزوں کی اصلاح کر لیں، اپنی کھیتی باڑی باغات کو دیکھ لیں، تو ہم نے کچھ عرصے کے لیے مدینہ میں رہنے طے کیا کہ باہر نہیں نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تھا ہمارے اس غلط ارادے کو رد کرنے کے لیے، اور ہماری اس بات کے انکار میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو، ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ فرماتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ ہلاکت کیا تھی؟ ہلاکت یہ ہے کہ ہم نے مدینہ وڑا میں رہنے کا ارادہ کر لیا تھا کہ ہم اپنی تجارت اور اپنی زراعت میں رہیں گے اور مقامی کام کے ساتھ دنیاوی کام دیکھیں گے۔ چنانچہ اللہ نے اس میں ہمیں حکم دیا ہے کہ راستے میں نکلنے کا۔ چنانچہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد مسلسل اللہ کے راستے میں پھرتے رہے، یہاں تک کسی نے کہا آواز دے کر کے لو، اس آدمی نے اپنے ہاتھ اپنا کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس آیت کو ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں، تم سے زیادہ جانتے ہیں، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہم آپ کے ساتھ تمام غزوات میں اور تمام معرکوں میں شریک ہوئے، اور ہم نے سب نے مل کر انصار نے آپ کی مدد کی۔ لیکن جب اسلام پھیل گیا اور اسلام کفر پر غالب آ گیا اور کام مضبوط ہو گیا، تو ہم انصار نے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ کی ہے اس کے اندر تحبباً، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہمیں منافقین کی طرح ناگواری ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ ہم نے آپ سے محبت کے ساتھ یہ ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھ کر ہمارا اللہ نے ہمیں بڑا اعزاز بخشا ہے آپ کی صحبت کا اور آپ کی مدد کا۔ اب یہاں تک کہ ہماری اس کوشش سے اور اب تک پھرنے سے اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اور ہم نے اپنا اہل، اپنے مال، اپنی تجارت، اپنی اولاد، اپنی بیوی اور بچوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ترجیح دی ہے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ اب بہت محنت کرنی ہے، اب کچھ وقت کے لیے۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سب سننے کی بات آگے فرما رہے ہیں، وقد وطاعت الحرب اوزارها، کہ اب کوئی جنگ بھی ہونے والی نہیں۔ یہ نکلنے کا جو اہمیت اور حکم تھا وہ قتال کی وجہ سے تھا۔ خود کہہ رہے ہیں کہ اب تو کوئی جنگ بھی ہونے والی نہیں ہے، جنگوں نے ہتھیار رکھ دیے ہیں، تو کیوں نہ ہم ٹھہر جائیں اپنے اہل میں، اپنی اولاد میں اور ان میں رہ کر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اصل میں تبلیغ میں نکلنا دین سیکھنے کے لیے،
جو دین سیکھ لیتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، جو سیکھے ہوئے نہیں ہوتے وہ اتنا نہیں کرتے ہیں کہ خود سیکھ لیں. کیوں نکلیں؟ جب دین ہی سیکھنے کے لیے نکلنا ہے تو کیوں نکلیں؟ دین سیکھنے کے تو بہت طرح ہے. آپ غور کیجئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ والوں کو خالی کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ انہیں دین سکھلانے کے لیے نہیں، ان کو زکوٰۃ پر لانے کے لیے زبانی نے زکوٰۃ تو غور کرنا چاہیے سبھی کو. اس پر آیت نازل ہوئی ہمارے بارے میں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. فرماتے ہیں کہ ہلاکت یہ تھی کہ ہم اپنے گھر والوں میں ٹھہر جائیں اور مدینہ منورہ میں قیام کر لیں اور اپنے مال اور اپنے زمینوں کو جوتے میں رکھ جائیں اور اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈانٹ پلائی اور اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہلاکت کی دھمکی دی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. مولانا صاحب تو عجیب بات ہے، سمجھتے ہیں جتنا رہتے ہو اپنے علاقے میں اتنا پھرنے لگو اور جتنا پھرتے ہو اتنا تب امید کی جا سکتی ہے کہ عالم میں کوئی نہیں خراب ہے. جتنا رہنے لگتا اور جتنا گھر میں رہتے ہو اتنا پھرنے لگو. پھر کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ شاید دنیا میں کوئی